اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مئی کے مہینے میں پوری دنیا کے اندر مدر ڈے منایا جاتا ہے، ماؤں کا دن منایا جاتا ہے، اور ایک بڑا بزنس ہے جو اس نام سے کیا جاتا ہے۔ یہ مدر ڈے کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ ان کا کلچر یہ ہے کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے تو اب اس کا ماں باپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، اب وہ خود اپنا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو اولڈ ہوم میں چلے جائیں۔ اب ضرورت پیش آئی کہ ماں باپ کو پتہ چلے کہ ہماری بھی اولاد ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، تو سال میں ایک دن رکھ لیا، اور اس ایک دن بچہ جاتا ہے، ماں انتظار میں ہے، بیٹی جاتی ہے، باپ انتظار میں ہے، ایک سرخ پھول دیا اور واپس آ گئے۔ یہ مدر ڈے ہے جسے دنیا منا رہی ہے، اور جس پر ایک بہت بڑا کاروبار ہے۔ ہم بھی دیکھا دیکھی اسی طرف چل پڑے کہ ماؤں کا دن منایا جائے۔ اور کیسے منایا جائے؟ ایک دن انہیں گفٹ دے دو، کیک کاٹ دو، فلاور دے دو، اور اس طریقے سے کہو کہ آج مدر ڈے ہے اور دن ختم، پیسہ ہضم۔ اسلام کی بات قرآن کی روشنی میں اگر دیکھیں تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو، مسلمان نہیں فرمایا کہ مسلمان کو، نمازی کو، دیندار کو، روزے دار کو، تہجد گزار کو نہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو ہماری وصیت ہے، ہمارا تاکیدی حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ بہترین ہو۔ اور قربان جائیے قرآن کریم کے انداز پر، الفاظ کے چناؤ پر، کیسا خوبصورت انداز ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا ماں باپ کو دوائی لے کے دینی ہے، قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ ان کو کپڑے لے کے دینے ہیں، قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ ان کو کھانا کھلاؤ، قرآن کہتا ہے احسانہ۔ رویے کی اصلاح یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ماں باپ کو اولاد سے ذہنی سکون ملے، یہ ہے احسانہ۔ ماں باپ کو اولاد سے ذہنی سکون ملے، ٹھنڈک پہنچے، وہ دلی طور پر اولاد کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں، یہ ہے احسانہ۔ دوائی کے پیسے دے دینا یہ تو اولڈ ہوم والے بھی کر دیتے ہیں، ٹائم پہ کھانا دینا اولڈ ہوم والے زیادہ بہتر ٹائم پہ کھانا دیتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ ماں رات کو سوئی نہیں ہے، اب وہ صبح سے اٹھی ہوئی ہے کہ بہو کب اٹھے گی، اپنا بھی بنا دے گی تو 2 سلائس ماں کے بھی بن جائیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہ حسن سلوک ہے جو میرا اور آپ کا رب ہم سے چاہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ایسے بنو۔ حسن سلوک سے بات شروع ہوتی ہے، رویے سے بات شروع ہوتی ہے، اور یہ رویے ہی اس معاشرے کی، جو ہمارا دین ہے، اس کی
سب سے بڑی خوبصورت چیز ہے۔ دین ہمیں رویے درست کرنے کا کہتا ہے۔ پھر قرآن آگے چلتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ حملتہ امہ کرہا، ماں نے بڑی تکلیف کے ساتھ مشکل حالات میں اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھایا۔ کتنی مائیں ایسی ہیں جو زچگی کی حالت میں دنیا سے چلی جاتی، زندگی کی بازی ہار جاتی۔ 11,000 خواتین پاکستان میں ہر سال زچگی کے دوران دنیا سے چلی جاتی۔ حملتہ امہ کرہا، بے شمار خواتین ایسی ہیں جنہیں میڈیکل کی سہولت نہیں ملتی، پیٹ میں بچہ ہے۔ بے شمار مائیں ایسی ہیں پیٹ میں اولاد ہے، بچہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر غذا بھی پوری نہیں ملتی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا بتا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، پھر کہا جب جنم دیا تو ایک زندگی کو جنم دینے کے لیے ایک ماں نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا۔ ہر لمحہ زندگی اور موت کی کشمکش ہے، بلڈ پریشر کبھی ہائی ہو رہا ہے، کبھی لو ہو رہا ہے، اور پھر اگر معاشرے کا ظلم بھی ساتھ ہے تو وہ اس سے بری چیز ہے کہ گویا عورت ذمہ دار ہے کہ اب وہ بیٹا ہی جنے، بیٹی نہ جنے۔ بھلا عورت کے اختیار میں ہے، ایک ماں کے اختیار میں ہے کہ وہ بیٹا جنے یا بیٹی جنے۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، یہ رب کریم کا اختیار ہے۔ تو پھر ایک عورت سے اس کی توقع کیوں؟ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں یہ چیزیں۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اللہ کہتے ہیں کہ ماں نے یہ دن دیکھے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس شکایت کیا آئی؟ ایک نوجوان ہے، اس کا رویہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، سلوک اچھا نہیں کرتا۔ آپ نے اسے بلوایا، ایک پانی کی مشک بھر دی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5 لیٹر کی پانی کی جو بوتل ہے، اتنی ایک مشک ہوا کرتی تھی، چمڑے کا وہ برتن ہوا کرتا تھا جس میں پانی ہوتا تھا۔ تو آپ نے پانی کی ایک مشک لی اور اس کے پیٹ کے ساتھ باندھ دی اور کہا یہ کھولنی نہیں ہے، تمہاری سزا ہے۔ سو رہے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، اس کو نہیں کھولنا۔ وہ دوسرے دن آ گیا، پاؤں پڑ گیا کہ امیر المومنین مجھے معاف کر دیں۔ نے کہا تیری ماں نے تجھے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں جس تکلیف کے ساتھ، جس مشقت کے ساتھ اٹھا کے رکھا، تیرا اس کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور ایک دن کے اندر ہی تو تھک گیا، 2 دن میں بس ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ پھر یہاں پر بات نہیں پوری، وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ قرآن کہتا ہے یہ 30 مہینے کا پیریڈ ہے، پریگنینسی سے لے کر ایک بچے کو فیڈ کرانے تک، کہ اس کی رضاعت کی مدت پوری ہو گئی۔ اور یہ بھی قرآن کا بڑا تاکیدی حکم ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو 2 سال تک فیڈ کروائیں۔ پہلا تو دور تھا، بچے جب تنگ کرتے تھے تو مائیں کہتی تھی دودھ نہیں بخشوں گی۔ اب کوئی ماں کہہ دے کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی، بچہ آگے سے کہے گا تم نے کون سا فیڈ کروایا، میں تو سارا ڈبے گئی بھی۔ ایک بچے کے لیے جو اللہ نے اس کی ماں کے دودھ میں، ماں کے فیڈ کرانے میں جو صحت رکھی ہے، جو قوت رکھی ہے، جو غذائیت رکھی ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ تو اب قرآن کہتا ہے یہ 30 مہینے کا پیریڈ تھا جو تمہاری ماں نے ان مشکل حالات کے اندر گزارا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، اب انسان بڑا ہو گیا،
دوڑنے لگ گیا، چلنے پھرنے لگ گیا، قوت اور طاقت آ گئی. وبلغ 40 سنہ، اس سے اگلے مرحلے پر چلا گیا، خود بچوں والا ہو گیا، خود صاحب اولاد ہو گیا. اب ماں باپ نظر انداز ہونے لگے، اب ماں باپ کو وہ نظر انداز کرنے لگا. اب اس کے پاس وقت نہیں ہے ماں کے لیے، باپ کے لیے. اس کی ساری سوچ اور فکر کا محور کیا ہے؟ میرے بچے. اس کی ساری سوچ اور فکر کا محور صرف اور صرف یہ ہے، ان کی ضرورتیں. اس کے ارد گرد وہ گھوم رہا ہے. قرآن کہتا ہے یہیں سے اولاد کی ذمہ داری شروع ہوتی کہ جب تم اولاد والے ہو گئے ہو تو اب تمہیں زیادہ احساس ہونا چاہیے ماں باپ کا، کہ تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ بچے کو پالنا کتنا مشکل کام ہے. تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک ایک دن کیسے گزر رہا ہے. اب تم ماں باپ کی طرف پوری توجہ کرو. اور کیسے توجہ کرو؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. فرمایا ماں باپ کے ساتھ چپک جاؤ، ہر وقت ان کے ساتھ رہو، ان کا عصا بن جاؤ، ان کی لاٹھی بن جاؤ، ان کا سہارا بنو، ان کے پاس بیٹھو، ان سے تمہاری دوستی ہو. تم ان کے پاس بیٹھو تو ان سے باتیں کرو، ان کو ہنساؤ، ان کو خوش کرو، چاہے ماں باپ ظالم ہی کیوں نہ ہو. یہ دونوں باتیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. حضرت اسماء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہیں، ایمان نہیں قبول کیا، اب وہ آئی ہیں تو حسن سلوک ان کے ساتھ کروں، ان پہ خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا بالکل. اور قرآن بھی کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ایک طرف رب کا حکم ہے، ایک طرف ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ نافرمانی کا کام کرو، تو کہا کہ نہیں، اب رب کی ماننی ہے، اب ماں باپ کی نافرمانی کر دو. لیکن اگر نوبت یہاں تک نہیں پہنچی ہے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ چپک کر رہو، ان کے ساتھی بن کے رہو، ان کے ساتھ ساتھ رہو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. تو جس نے شادی کے بعد اپنا گھر باپ سے ماں سے الگ کر لیا، وہ ہفتے میں ایک دن باپ کو فون کر لے، چند لمحے باپ کے پاس بیٹھ جائے، تو صاحبہما فی الدنیا معروفہ کا جو اصول ہے، قانون ہے، وہ کیسے پورا ہوگا؟ اور جس نے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا کہ ماں باپ وہاں پہ رہیں، مجھے اپنے بیوی بچوں کو دیکھنا ہے، تو صاحبہما فی الدنیا معروفہ کا حکم کہاں رہا؟ کہیں نہیں رہا. یہ اسلام کا حسن ہے، خوبصورتی ہے. اور اس سے بھی اگلی بات قرآن کریم کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. تیرے ہوتے ہوئے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے. اب بڑھاپے کو پہنچ گئے تو اب ذمہ داری ساری کس پر آ گئی ہے؟ اولاد پہ آ گئی ہے. اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا حسن ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ عزت کے حقدار ہیں. تم اپنا پیٹ کاٹو لیکن انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور نہ کرو. آج ایک طرف جیسے ماں باپ کی طرف سے کوتاہی ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو دنیا کا بہت کچھ سکھایا لیکن دین کی تربیت نہیں دی، کہ وہ یہ سمجھتے کہ باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے. ہم نے تربیت نام رکھ لیا ہے بڑی بڑی ڈگریوں کا، یہ ایجوکیٹڈ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. یونیورسٹی سے پڑھنے سے بھی انسان کو کوئی اخلاقیات آتی ہیں؟ اسکول سکھائے گا کہ ماں کا ادب کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے. یہ قرآن سکھاتا ہے. قرآن کے سامنے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ماں کا مقام یہ ہے، باپ کا مقام یہ ہے.
اسکول تو یہی سکھائے گا، آج مدر ڈے ہے کیک لے کے آنا، آج فادر ڈے ہے کیک لے کے آنا، وہ بھی آدھا ہم کھائیں گے آدھا تم کھا لینا. اسکول یہ سکھائے گا. قرآن کہتا ہے بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں کیسے؟ عندک الکبر، تیرے ہوتے ہوئے. تو اب انہیں ذہنی سکون ملنا چاہیے، تمہارے رویے ٹھیک ہونے چاہیے. یہ سب سے بڑی بات ہے جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جسے اگنور کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی ساری ضرورتیں میں پوری کر رہا ہوں، انہیں میڈ رکھ کے دی ہے، کام کرنے والے ملازم ہیں، گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، سارے اخراجات میری جیب سے ادا ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہیں نہیں، یہ نہیں چاہیے. رویہ ٹھیک ہونا چاہیے. تمہارے رویے سے ماں باپ کو ٹھنڈک پہنچے، یہ اللہ چاہتے ہیں. تب رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ فلا تقل لہما اف، کہا اف بھی نہیں کہنا. عربی زبان میں ماں باپ کی دل آزاری کے لیے اس سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں تھا، اس لیے اف کا. فلا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کہنا. ولا تنہرہما، اور زبان میں تلخی نہ آئے، بدتمیزی نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو. اس لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے صبح کی، اس کے ماں باپ اس سے راضی، تو جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں. جس آدمی نے صبح کی، اس کی ماں یا اس کا باپ کوئی ایک ہے، اس سے راضی ہے، جنت کا 1 دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا. اور فرمایا کہ جس آدمی نے صبح کی، اس کے والدین اس سے ناراض ہیں، تو جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو جہنم کا 1 دروازہ کھلا ہوا ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن ظَلَمَا، ماں باپ ظالم ہوں تب بھی جنت کے دروازے ہیں؟ آپ نے فرمایا 3 مرتبہ وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا. ماں باپ ظالم ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے ظلم کا حساب اللہ کو دیں گے. ماں باپ کا ظلم بھی ظلم ہے، لیکن اس کا احتساب اولاد نہیں کر سکتی، اس کا احتساب اولاد نہیں کر سکتی. فرمایا ظالم ماں باپ کیوں نہیں، تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، ماں بھی باپ بھی. تو اگر ماں باپ ظالم بھی ہوں، دین کہتا ہے پھر بھی تم نے ان سے حسن سلوک کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، بد اخلاقی نہیں کرنی، اپنے رویوں سے ان کو سکون پہنچانا ہے. ایک صحابی تھے جن کا نام علقمہ ہے، ان کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ نزع کی کیفیت میں ہے، موت کا وقت ہے، لیکن زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کو اور بلال کو بھیجا، جاؤ اسے جا کے کلمہ پڑھاؤ. اب وہ گئے ہیں تو پیغام کیا آیا؟ یا رسول اللہ کلمہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا. تو آپ نے پوچھا ان کی ماں یا باپ کوئی ایک ہے؟ تو کہا بالکل ماں ہے. آپ نے ان کی ماں کو بلوایا اور بلوا کر کہا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ماں نے کہا نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، با اخلاق بھی ہے، لیکن میرے اوپر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، اس کی بیوی پہلے ہے میں بعد میں ہوں، اس لیے میں ناراض ہوں اس سے. اللہ کے رسول نے بلال سے کہا کہ بلال لکڑیاں اکٹھی کرو. یا رسول اللہ یہ لکڑیاں اکٹھی کر کے کیا کیا جائے گا؟ کہا تیرے بیٹے کو اس میں ڈال دوں گا. آپ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کیجیے. آپ نے فرمایا کہ اگر تو ناراض رہی تو تیرا بیٹا جہنم میں جائے گا، وہ آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتی ہوں. تو ادھر معاف کیا تو زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا. میرے اور آپ کے نبی کی موجودگی، نماز، روزہ، اخلاقیات، سارے معاملات میں نمبر پورے، لیکن رویے سے
ماں کو بیوی پر ہلکا دکھا دیا، ماں کو بیوی کے مقابلے میں ہلکا دکھا دیا، تو موت کا وقت ہے، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ یہ پیغام ہے ہمارے لیے، آج کے نوجوانوں کے لیے، کہ جنہیں شادی کے فوری بعد یہ ساری اخلاقیات بھول جاتی ہیں، صرف بیوی کے حقوق یاد رہتے ہیں، ماں باپ کے بھول جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے جانا، کلمہ پڑھتے ہوئے جانا، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے؟ اس لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ماں باپ کو ستائے، ان کو ایذا دے، تو اللہ اس کی سزا دنیا میں دیتے ہیں، آخرت میں بعد میں ہوگی۔ جو اپنے ماں باپ کو راضی رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو اللہ آخرت میں جو صلہ دیں گے وہ دیں گے، لیکن دنیا میں ضرور اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ تو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ میں کمانے کے قابل ہو گیا ہوں، اب میرا گھر سیپریٹ ہونا چاہیے، باپ کو جس نے سنبھالنا ہے سنبھالے، اور اگر 4 بچے مل کر ماں کو نہیں سنبھال سکتے، باپ کو نہیں سنبھال سکتے، تو وہ اولڈ ہوم میں چھوڑیں۔ قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے ایک مجلس میں آپ تشریف فرما تھے، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا الا انبئکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان کے بارے میں بتاؤں؟ بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ۔ اب آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کو یہ حدیث فرما رہے ہیں، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادت الزور۔ جب شہادت الزور فرمایا تو ٹیک چھوڑ دی۔ کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، اکبر الکبائر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے حارثہ بن نعمان کو سنا کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں، زندہ ہیں، مدینہ طیبہ میں چل پھر رہے ہیں، جنت میں ان کی تلاوت کی آواز سنی۔ آپ تشریف لائے اور پوچھا کہ حارثہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ میں جنت میں داخل ہوا اور وہاں تمہارے قرآن پڑھنے کی آواز مجھے سنائی دی؟ تو حارثہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی اصل نیکی ہے، یہی اصل نیکی ہے، یہی اصل نیکی ہے۔ آج نفلی صدقات کی طرف توجہ ہے، لیکن جسے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نیکی قرار دے رہے ہیں، ماں کے ساتھ حسن سلوک، باپ کے ساتھ حسن سلوک، آج وہ بھول گئے۔ تو اپنے رویوں کی اصلاح یہ ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے، سب سے پہلی ضرورت ہے، رویے کی اصلاح۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے پہنچے تو کہا باری تعالیٰ یہ تو بتائیے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ کریم کی طرف سے جواب آیا کہ فلاں جگہ پر ایک کسائی رہتا ہے، وہ کسائی جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اب اس کسائی کی تلاش میں پہنچے تو دیکھا ایک آدمی ہے، گوشت کاٹ کاٹ کے لوگوں کو دے رہا ہے۔ جب اس کا کام ختم ہوا تو اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور چل دیا، موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ساتھ چل دیے۔ اب وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں، وہ اپنے گھر گیا اور جب وہ داخل ہوا تو بوڑھی ماں بستر پہ پڑی ہوئی، اس نے آٹا گوندا، گوشت پکایا، روٹی کو اس میں بھگویا اور ماں کو اٹھایا، اسے کھلایا۔ اب وہ بول نہیں سکتی تھی
تو کھلانے کے بعد اس نے اشارے سے کہا بس. موسیٰ علیہ السلام یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. تو جب وہ لٹانے لگا تو ماں نے کچھ بڑبڑایا، موسیٰ علیہ السلام کو آواز نہیں آئی. اس سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی؟ اس نے کہا ماں ہے کہتی رہتی. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا، اللہ اکبر، ماں ہے کہندی رہندی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہتی کیا ہے؟ کہتا ہے جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو وہ یہ دعا دیتی ہے اللہ تجھے موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنا دے. موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں اور اللہ نے تمہاری ماں کی دعا سن لی. یہ حسن سلوک ہے جو ایک بیٹے سے، ایک بیٹی سے اللہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر کے دکھائے. آج اولاد کے سامنے صرف اور صرف اپنا فیوچر ہے. یہ فیوچر ماں باپ کی خدمت کے بغیر نہیں مل سکتا، نہیں سنور سکتا. تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنے گی جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. اب یہ آیات کی تشریح نہیں میں کر سکا، لیکن قرآن نے جو بات کہی اس کا پہلا پیغام یہ ہے حسن سلوک کرو. ماں باپ ظالم ہیں تب بھی ان کے سامنے جھک کے رہو اور ان کی دعائیں لے لو. جس نے ماں باپ کو ناراض کر دیا وہ دنیا کے بڑے سے بڑے پیر کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائے، کوئی فائدہ نہیں اسے ایسے پیر کی دعاؤں کا جس کی ماں ناراض ہے، جس کا باپ ناراض ہے. اس لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفقت اور محبت سے جو ماں باپ کے چہرے پہ ایک نظر ڈالے اللہ مقبول حج کا اجر عطا کرتے ہیں. نوجوانوں کی نظریں دوست پہ پڑتی ہیں تو چہرے کھل جاتے ہیں، باپ پہ پڑتی ہیں تو چہرے پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں. یہ رویے ہی ٹھیک کرنے ہیں، ان رویوں کی اصلاح دین چاہتا ہے. اسی کو کہتا ہے احسانہ. یہ حسن سلوک کرو، بچھ کے رہو، جھک کے رہو، چمٹ کے رہو، نرمی سے بات کرو. رویے کی سختی بھی اللہ کو ناپسند ہے. تو آج ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رویوں کو ٹھیک کریں. نوجوانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ماں کو ماں کا درجہ دیں، باپ کو باپ کا درجہ دیں. قرآن نے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا. ماں اور باپ کو اس انداز سے مقام دو، مرتبہ دو کہ لوگ کہیں یہ واقعی باپ کی عزت کرتا ہے، یہ بچے بڑے فرما بردار ہیں باپ کے، ان کا رویہ ماں کے ساتھ بڑا اچھا ہے. بجائے اس کے کہ بیوی نے کہہ دیا ہر وقت ماں کے پیچھے لگے رہتے ہو تو کوئی بس ٹھیک ہے، اس کی بات نہ ہو جائے اس لیے ماں باپ کو نظر انداز کر دینا. قرآن کہتا ہے یہ مسلمانی ہی نہیں، یہ انسانیت کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا